السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، قابل قدر پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھی، آج کی اس مبارک نشست کے اندر ہم قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 12ویں نمبر کی صورت، جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے، جس صورت کے اندر 12 رکوع، 111 آیات، 1795 کلمات اور 7125 حروف ہیں، مکی صورتوں میں جس کا شمار ہے۔ اس صورت سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کا پیغام حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ اس صورت کی ابتدا اس خواب سے ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب کے سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ایک نبی کی اولاد، اور ان کے بھی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ نسلی سلسلہ چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا، نگاہ نبوت سے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ آپ تاکید فرماتے ہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کر دیں۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اہلیہ سے حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین اور دیگر 3 ازواج سے بقیہ 10 بیٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فطری لگاؤ، فطری محبت حضرت یعقوب کو زیادہ تھی، انتہائی خوبصورت، پاک باز، با اخلاق اور نازک نرم مزاج۔ آتا ہے روایت کے اندر، اللہ نے دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو محبت تو ہونی ہی تھی، بیٹے بھی، سب سے چھوٹے بھی، اور اتنے خوبصورت بھی۔ تاکید کی کہ بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہ ہوگا۔ نظام قدرت، بھائیوں کے سامنے کوئی ذکر آ جاتا ہے، چنانچہ فوراً وہ بھائی جو پہلے سے ہی حسد کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمارے والد یوسف کو کیوں ہم پر ترجیح دیتے ہیں، اب اور زیادہ ان کے اندر اس کی تپش بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی حسد کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ سازشیں رچنی شروع کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے تعلق سے انہیں کیسے نیچا دکھایا جائے، اس بچے سے کیسے ہماری جان چھوٹے۔ کوئی کہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ کسی ویران سرزمین کے اوپر ڈال دیا جائے، لیکن سب سے بڑا بھائی جس کا نام روبیل، اور بعض نے یہودا بھی نقل فرمایا ہے، اس کی رائے یہ ہوتی ہے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی قافلہ آئے گا وہاں سے لے جائے گا، اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور قتل کا داغ بھی ہمارے دامن پر نہیں لگے۔ چنانچہ والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے خواہش مند ہیں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، وہ کھائے گا، پیے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کھیل کود کرے گا، اور ہم بھی اس وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی بشاشت پیدا ہوگی، طبیعت کچھ ہری بھری ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدشے کا اظہار کر فرماتے ہیں، انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِي، کہ مجھے اتنی محبت ہے کہ تم میری نگاہوں سے اوجھل کرو گے، اس کی وجہ سے مجھے غم برداشت کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے، اس طرح وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ اس طرح کی تلقین فرماتے ہیں اور ان اندیشوں کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن بھائی ذکر کرتے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم تو مضبوط جماعت ہیں، حفاظت کریں گے، اس کے خیر خواہ ہیں، ہر طریقے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات پر صبر کرتے ہوئے اور بھروسہ، اعتماد، توکل کرتے ہوئے بھائیوں کے حوالے کرتے۔ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جا کر ہاتھ باندھتے ہیں، پیر باندھتے ہیں،
حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام ہر بھائی سے منت اور سماجت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، لیکن نہیں مانتی، اور پھر آخر میں اس کنویں کے اندر داخل کر دیتے۔ بلکہ علامہ ابن کثیر نے تو یہاں تک نقل فرمایا کہ یوسف علیہ السلام گرنے سے پہلے کنویں کی میڑ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، تو ان کی انگلیوں پر وہ ضرب کرتے ہیں، اس پر مارتے ہیں، وہ چھوٹ جاتی ہے۔ آپ کنویں میں جیسے ہی گرتے ہیں فوراً اللہ کی مدد آتی ہے اور ایک پتھر کے اوپر آپ ٹک جاتے ہیں۔ چنانچہ فوراً اللہ کی جانب سے وحی بھی نازل کی جاتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جس فعل کو اے یوسف اس وقت تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب تم ان کے اس فعل کو ان پر جتاؤ گے اور انہیں محسوس تک نہیں ہوگا۔ اب وحی کس انداز میں آئی، کس کیفیت کے ساتھ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام 3 دن اسی کنویں کے اندر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ پھر ایک قافلہ جو مقام اردن اس وقت ہے وہاں سے چلتا ہے مصر کی طرف، اور اس علاقے سے ہوتا ہوا جب گزرتا ہے پانی کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے، وہ جیسے ہی کنویں کا ڈول اس کے اندر ڈالتا ہے یوسف علیہ السلام اسے پکڑ لیتے ہیں اور بجائے پانی کے حضرت یوسف باہر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کی تو خوشی کی انتہائی نہیں رہی، فوراً وہیں سے صدا لگاتا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی مبارک ہو، بڑی خوشخبریاں ہو، یہ تو نوجوان بچہ ہے۔ اور وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیگر قافلے والوں سے چھپا کر اور نگاہوں سے اوجھل رکھتا ہوا وہاں سے لے کر چلتا ہے۔ بھائی بھی وہاں پر فوراً موجود ہوتے اور حفاظت کر رہے تھے اس کنویں کی، کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف یہاں سے نکل کر کہیں پہنچ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ قافلہ آ گیا، فوراً قافلے والوں کے پاس پہنچتے ہیں اور جو بھی باتیں بناتے ہوں، بہرحال 40 درہم ان قافلے والوں سے لے کر وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ اب یہ قافلہ یہاں سے مصر کے بازار میں پہنچتا ہے اور وہاں غلاموں کی طرح یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ عزیز مصر، جو مصر کے خزانوں کا گورنر تھا، وزیر خزانہ، جس کا نام قطفیر اور بعض نے مالک نقل فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی تڑ لیتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اور یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے آتا ہے اور اہلیہ کو تلقین کرتا ہے کہ ہم اس بچے کی تربیت کریں گے، اسے پروان چڑھائیں گے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمیں خیر ہی ہمارے حق میں وجود میں آئے گا اور ہمارے لیے یہ چیز نفع بخش ہو۔ یوسف علیہ السلام گھر میں پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی، اس کے دل کے اندر شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ ایک موقع پر اپنے گھر کے محل، اس کے اندر ایک کمرہ، اس کے اندر کمرہ، ایسے ہی تقریباً 7 تالے ہوتے ہیں، ان 7 تالوں کو بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اندر بلا کر حیت لک، گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ آ بھی جاؤ، لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامنی کو پسند فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان گیٹ کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فوراً وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس شخص نے مجھے اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دیا، میں اس کے ساتھ اس طرح کی خیانت کا فعل انجام دوں۔ اور قرآن کے الفاظ ہے کہ آپ نے ایک دلیل کو دیکھا۔ کیا دلیل دیکھی؟ بعض کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل دیکھی، بعض کہتے ہیں آپ نے یہ آیت دیکھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ انتہائی بے حیائی کا اور بہت ہی برا فعل ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی دلیل آپ نے دیکھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل یا اپنے اس عزیز مصر جو مربی تھا اس کی شکل، یا قرآن یا اس جیسی جو بھی آیت تھی اس آیت کو دیکھا، قرآن جیسی اس آیت کو، چنانچہ آپ وہاں سے دوڑے ہیں اور وہ تالے اللہ کی جانب سے کھلتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچتے ہیں وہاں پر عزیز مصر کھڑا ہوا نظر۔ اس واقعے سے ہمیں یہاں یہ عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر فعل کو انجام دینے کی، گناہوں سے باز رہنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جب وہ اس جد و جہد کے ساتھ اور گناہوں سے باز رہنے کا حوصلہ لے کر چلے گا تو اللہ کی جانب سے مدد بھی یقیناً نازل ہوگی اور گناہوں سے اسے باز رکھا جائے۔
اسی کو تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں شیطان ان کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ بھی انہیں بھلا دیا کرتا ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا نقل کیا ہے، جب وہ گیٹ پر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو مکاری میں فوراً بات تبدیل کر دیتی ہے اور کہتی ہے ذرا بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ غلط فعلی اور بدفعلی کا مرتکب ہونا چاہتا ہو اس کی کیا سزا ہو؟ لیکن مربی اچھی طریقے سے جانتا تھا اور سمجھتا بوجھتا تھا اس بات کو کہ کس کا فعل ہو سکتا ہے، اور جبکہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی بھی کہ یہ خود مجھے ورغلانا چاہتی تھی، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو وہ عزیز مصر بیوی کو تلقین کرتا ہے تم اپنے اس فعل کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرما دے گا، اور چند باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات جب تھوڑی عام ہونے لگتی ہے تو پھر ایک بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا جائے کہ وہ دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے جو یا پیچھے سے، کیونکہ اس بھاگ دوڑ میں دامن پھٹ گیا۔ اگر آگے سے دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، دامن پیچھے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو دامن پیچھے سے ہی پھٹا ہوا نظر آیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کوئی معمولی عورت نہیں، اسے جس رسوائی اور فضیحت کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا یہ اس کے لیے برداشت کرنا اور اس کا متحمل ہو جانا کوئی آسان نہیں۔ اور خاص طریقے سے جب مصر کے ایوانوں کے اندر اور وہاں کے مختلف خطوں اور علاقوں کے اندر بھی یہ بازگشت ہونے لگی، پھرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ اپنے غلام اور نوکر کے ساتھ اتنی غلط حرکت کی مرتکب ہونا چاہتی۔ جب زلیخا کی ذہن میں اور کانوں میں یہ باتیں پڑی تو اس نے ایک دعوت کا انتظار اور بڑے بڑے سرداروں کے گھروں کی خواتین کو بلایا۔ جب سب کھانے سے فراغت ہو گئی، آخر میں میوہ جات اور کچھ پھل فروٹ جو استعمال کیے جاتے ہیں بطور تفقع اور ذائقے کے لیے، اس نے وہ ان کے ہاتھوں میں دیے اور چھریاں بھی ان کے ہاتھوں میں، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا سامنے آنا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں وہ تمام عورتیں بجائے اس کے کہ پھلوں کو کاٹتی، یوسف علیہ السلام کے حسن، ان کی خوبصورتی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نور نبوت جو آپ کے چہرے پہ موجود تھا اسے دیکھ کر انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں پھل ہیں، کیسے چھریاں ہیں، چنانچہ اپنے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے جو ہاتھوں میں تھے ان اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے۔ اب وہ کہتی ہے عزیز مصر کی بھی تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، ان کی زبان سے بھی یہ نکلا، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان تو محسوس ہی نہیں۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی ایک طرف جہاں یہ باور کرا دیتی ہے خواتین پر کہ اگر میرے دل میں اس کی محبت اور گناہ کا داعیہ اس کے تعلق سے پیدا ہوا ہے تو یہ چیز تمہارے اندر بھی پیدا ہو سکتی، مجھے لامت ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف یوسف علیہ السلام پر بھی کیچڑ اچھالی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ جو مجھے دعوت گناہوں کی دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میں قید کو پسند کروں، کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی یا تو تم میری اس خواہش کو پورا کرو اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر سخت ترین سزا دی جائے گی یا مقید کیا جائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل کیے جاتے، لیکن آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ ظرف، حسن کردار اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمام چیزیں جیل کے تمام قیدیوں کو اتنا متاثر کر لیتی ہیں کہ اسی دن اس جیل کے اندر 2 اور قیدی لائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ساقی ہوتا ہے اور دوسرا نان بھائی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ان تمام نیک اعلیٰ صفات سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اپنی خواب کا ذکر کرتے ہیں دونوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں انگور کو کشید رہا ہوں، یعنی جس کے ذریعے سے شراب بنائی جاتی ہے، انگور کی کشیدگی کر رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے
کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو میرے سر کے اوپر سے چن رہے ہیں، نبئنا بتاویلہ، آپ اس کی ہمیں تعبیر دے دیجیے، انا نراک من المحسنین، اس لیے کہ آپ ہمیں نیک اور احسان کرنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، میں کھانے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، اور پھر دونوں کو تعبیر بتاتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، ساقی جو ہوتا کہ انگور کی کشیدگی کر رہا، فرمایا کہ تم یہاں سے باعزت بری ہو جاؤ گے، اور جس کام پر پہلے مامور تھے تم اسی کام پر یعنی ساقی کے فرائض انجام دو گے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں سزا ہوگی اور تمہیں سولی دی جائے گی، اور لاش تمہاری لٹکی رہے گی، اور پرندے تمہارے سر کے اوپر سے اس بھیجے کو نوچ نوچ کر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان میں سے ایک کو سزا دی گئی اور دوسرا بری ہوا۔ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم میرے بارے میں تذکرہ بادشاہ وقت جس کا نام ریان بن ولید تھا اس سے ذکر کر دیا، اور ریان بن ولید یہ بھی عربی النسل ہی، کہ یوسف علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ عربی لوگ مصر کے اندر جنہیں عمالیق کہا گیا ہے یہاں پر سکونت پذیر ہو جاتے ہیں، انہی میں بادشاہ ہے جس کا نام ریان بن ولید۔ وہ شخص وہاں سے باہر آتا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان اس کے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ وقت کے سامنے کرے، حتیٰ کہ 7 سال اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں کہ آپ جیل کے اندر مقید ہیں۔ اب بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالی ہیں۔ بادشاہ وقت نجومیوں کو اور تعبیر کے علم رکھنے والوں کو طلب کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کرتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر دی جائے، لیکن تمام نجومی اور تمام اہل تعبیر عاجز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعبیر دینے سے قاصر ہیں، یہ خواب تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اب اس ساقی کو یاد آتا ہے، فوراً وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، چنانچہ بادشاہ کا پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے کہ یہ خواب ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جیل کے اندر سے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال ملک کے اندر انتہائی درجے غلہ پیدا ہوگا، اور لیکن آئندہ جو 7 سال آئیں گے وہ بہت زیادہ قحط کے، اور اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کے 7 سال میں اس غلے کو خوب اکٹھا کر لیا جائے، صرف جتنا ضرورت کے قابل ہو اسے استعمال کیا جائے، اور یہ غلہ بھی اپنی بالیوں کے اندر ایسے ہی محفوظ رہے، اور آئندہ جو قحط کے سال ہوں گے اس موقع پر اس غلے کو استعمال کر لیا جائے۔ بادشاہ وقت جب یہ تعبیر سنتا ہے تو عش کر اٹھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ واقعتاً یہ خواب جو اس کی یہ تعبیر دی گئی ہے خواب سچا ہے، اور اس کی یہ تعبیر بھی سچی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، میں ایسے ہی جیل سے برات نہیں کر سکتا، ایسے ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ جو مجھ پر الزامہ عائد کر مجھے اس جیل کے اندر بھیجا گیا تھا ان الزامات سے مجھے منزہ اور بری نہ کر دیا۔ چنانچہ ان خواتین سے باز پرس کی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو معزز فرشتے معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، نہ ان کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جب حس الحق وہ دیکھ لیتی ہے کہ حس واضح ہو گیا تو وہ بھی اقرار کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں ورغلایا تھا بلکہ نفسانی خواہشات نے میرے اوپر ہی ڈیلا ڈالا تھا، اور میں نے ہی اس کے نتیجے میں انہیں گناہ کی دعوت دی تھی، میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرتی ہوں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہوتی ہے اور آپ قید خانے سے باعزت طریقے سے بری ہوتے ہیں۔ بادشاہ وقت آپ کو اپنا مقرب خاص بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنے جو جوہر ہیں اسے کھولتے ہیں کہ آپ مجھے مقرب خاص بنانا چاہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ یہ غلہ جات کا جو نظام ہے اس نظام کی ذمہ داری میرے سپرد کر دیجیے تاکہ ان فرائض کو میں حسن کردار اور بحسن خوبی انجام دے سکوں۔ بادشاہ وقت آپ کو ان غلہ جات کا امیر اور سردار بنا دیتا ہے۔ اب شروع کے 7 سال کے اندر آپ
جو غلہ محفوظ کرنا ہے بالیوں میں سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب قحط کے سال آتے ہیں تو آپ غربا، فقراء، یتیم، مسکین، جتنے بھی حاجت مند، ضرورت مند ہوتے ہیں سب کو دینے لگتے ہیں۔ اب یہ قحط مصر سے نکل کر کنعان کے علاقے میں پہنچتا ہے، جس علاقے کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مسکن ہے۔ انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بھی اب غلہ لینے کے لیے مصر تشریف، چنانچہ یہ بھائی اب مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نگاہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو میرے وہی بھائی ہیں۔ آپ انہیں غلہ بھی دیتے ہیں، ان کے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور ان سے باز پوچھ کرتے ہیں تم کون ہو۔ وہ سب بتاتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے والد یعقوب ہیں جو نبی ہیں، اور تمام ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی بنیامین بھی ہے۔ چنانچہ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اگلی بار جب تم آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، بنیامین کو۔ تمہیں غلہ اسی شرط پر دیا جائے گا، اور اگر تم بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تمہیں غلہ نہیں دیا۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ کام بھی کیا کہ جتنا ان سے قیمت وغیرہ وصول کی تھی وہ تمام کی تمام قیمت ان کے سامان کے اندر ایسے ہی محفوظ رکھ دی، چھپا کر رکھوا دی، تاکہ یہ قیمت بھی واپس ہو۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے قیمت لینا گوارا نہ کیا ہو، یا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ بھائیوں کے پاس قیمت نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہیں وہ اگلی بار یہاں نہ آ سکے۔ چنانچہ یہ بھائی وہاں پہنچتے ہیں، اور جب غلہ ختم ہو جاتا ہے تو اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے درخواست رکھتے ہیں کہ ہم میں یہ شرط لگا دی گئی ہے ہم پر کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں، اس کے بغیر ہمیں غلہ نہیں مل سکتا۔ حضرت یعقوب پھر اسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے موقع پر کیا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے یوسف کے ساتھ معاملہ پیش آیا بنیامین کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جائے۔ لیکن جب بھائیوں کا زیادہ اصرار ہوتا ہے تو آپ اللہ کی ذات پر عہد و پیمان ان بھائیوں سے لیتے ہیں، قرار لیتے ہیں کہ تم ہر حال میں بنیامین کی حفاظت کرو گے۔ چنانچہ تمام قول و قرار کے بعد اجازت مل جاتی ہے، اور بنیامین کو لے کر آپ مصر تشریف لاتے، وہ بھائی مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخلیے میں بنیامین سے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور ان بھائیوں نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے اس پر تم ذرا بھی رنجیدگی کا اظہار نہ کرنا، غم زدہ نہ ہونا، اور ایک حیلے کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے پاس روکوں۔ جب یہ قافلہ یہاں سے نکل پڑتا ہے، ابھی شہر سے نکلا ہی ہوتا ہے کہ پیچھے سے صدائیں لگوا دی جاتی ہیں کہ یہ تو چوروں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ فوراً بھائی رک جاتے ہیں کہ آخر تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، کیا چیز چوری ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کا جو پیالہ تھا جس میں وہ پانی یا دودھ وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے یا عصیر استعمال کرتے تھے، وہ پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ اگر چور، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر چور کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرنے والا ہوتا ہے، جس کا مال چرایا گیا ہے، اسی کے سپرد کر دیا جاتا، پھر وہ جو چاہے وہ معاملہ کرے۔ تلاشی لی جاتی ہے، اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ پیالہ بنیامین کے جھولے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس بیگ سے برآمد ہوتا ہے۔ تو بنیامین کو آپ اپنے پاس روکیں۔ سب سے بڑا بھائی کیا منہ لے کر، جس کا نام روبیل یا بعض نے یہودا نقل کیا ہے، کیا منہ لے کر والد صاحب کے پاس جائے کہ کیسے عہد و پیمان کیے تھے، کیسے قول و قرار لیے تھے۔ چنانچہ وہ بقیہ بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہیں پر اسٹے کر لیتا ہوں، اور یوسف کو چھڑا کر یا جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں وہ طریقہ اختیار کر کے اس کے بعد وہاں پر یہ تمام بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور بنیامین کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی زبان سے پھر وہی جملہ نکلتا ہے، فصبر جمیل، کہ میں صبر ہی کروں گا، یہی میرے پاس ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ میرا رب مجھے تمام لوگوں سے ملوا دے، تمام لوگوں سے میری ملاقات کروا دے۔ جبکہ یوسف کا غم کون سا کم تھا کہ اس غم میں اتنے روئے ہیں آپ لخت جگر کی جدائیگی میں کہ آنکھوں سے آنسو اس قدر بہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بھی آپ کی چلی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا یوسف اور بنیامین کی خبر لے کر آؤ
کہ آخر وہ دونوں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور جا کر بادشاہ وقت سے اور جو ان کے مقرب خاص ہیں ان سے بھی درخواست کرنا۔ چنانچہ یہ بھائی وہاں پر آتے ہیں اور پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار بہت پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، اور پھر اللہ کا پیغام اور وحی بھی ہوتی، آپ اپنے آپ کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اشاروں کے کنایوں میں، فوراً وہ لوگ کہنے لگتے ہیں اچھا انت یوسف، کیا تم ہی یوسف؟ آپ فرماتے قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، بنیامین میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور وہ تاریخ ساز عقیدے کو مضبوط کرنے والا وہ جملہ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے احسان کرنے والوں کو کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ چنانچہ یہ ان بھائی اب یہاں سے جب روانہ ہونے لگتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے، یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دیتے ہیں کہ جا کر میرے والد کی نگاہوں پر اس کرتے کو ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے اور ابھی 10 میل کے فاصلے پر ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے اوپر بڑھاپے کے آثار ہیں، اس وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں۔ انہوں نے کہا بھی انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی اور پچھلی گمراہ کن باتوں کے اندر ہی پڑے ہوئے، ایسا کہاں یوسف کو سالوں کے سال ہو گئے، اب وہاں کہاں ایسا 40 سال کا عرصہ گزر چکا۔ لیکن یہ قافلہ پھر وہاں پہنچتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا پڑتا ہے، فوراً آپ کی نگاہیں بینائی واپس آ جاتی ہے، اور پھر یہ یوسف علیہ السلام کے پاس تمام بھائی حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے والدین محترم کو تخت شاہی کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور پھر تمام کے تمام بھائی مع والدین آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جو اس زمانے کے اندر جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج، یعنی سورج سے مراد حضرت یعقوب، چاند اس سے مراد والدہ محترمہ، یہ سب مجھے سجدہ کرنا، یہ تعبیر اب جا کر پوری ہوئی ہے کہ ان سب نے مجھے سجدہ بجا لایا، اللہ نے مجھے وہ مقام۔ اس صورت کے اندر میرے دوستو بے شمار نصیحتیں ہیں، چند نصیحت کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانی۔ پہلا پیغام، پہلی نصیحت تو یہ دی گئی ہے کفار مکہ کو، جو یہ الزام تراشیاں کیا کرتے تھے کہ یہ دعوت اور یہ پیغام اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور انہوں نے سوال کھڑے کیے تھے اگر واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طریقے سے آباد ہوئے۔ جو یہودیوں کی جانب سے کفار مکہ سے سوال کرائے گئے تھے، اللہ نے فوراً آپ کی زبان پہ سورہ یوسف جاری فرما دی، اس میں مفصل واقعہ ذکر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام وہاں قیام پذیر ہوئے اور اس طریقے سے وہاں پر بنی اسرائیل پہنچے۔ ایک طرف آپ کی نبوت کو اور اللہ کے کلام قرآن مقدس ہونے کو اس واقعے کے ذریعے سے واضح فرما دیا، تو دوسری طرف اس واقعے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے اتنا مماثل کر دیا گیا ہے، اتنا جوڑ دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں گرانے کی کوششیں کی، انہیں رسوا کرنے کی، انہیں قتل کرنے کی سازشیں رچی، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے بھی کفار مکہ نے ایسا کیا کہ قتل کرنے کی سازشیں، جلا وطن کرنے کی سازشیں، حتیٰ کہ اب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ لیکن جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرخروی عطا فرمائی اور وہ تمام کے تمام بھائی آپ کے سامنے موجود تھے، جن سے آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، یہی صورتحال 10 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی کہ فتح مکہ پہ آپ اعلان فرما رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد۔ اور سب سے اہم پیغام جو اس صورت کے ضمن میں ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔
کہ بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو کنویں میں گرا کر زندگی کا سورج غروب کر دے، بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو کنویں میں گرا کر ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، انہیں حقیر کر دیں، ان کی حیثیت ختم کر دیں۔ لوگوں نے چاہا کہ مصر کے بازار میں بک کر وہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے۔ زلیخا نے چاہا کہ غلط الزام لگا کر یوسف کو بدنام کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دکھلایا کہ جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب یوسف کی زندگی کا سورج غروب ہونے جا رہا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ تخت شاہی کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے یوسف علیہ السلام کا، جو اس کنویں سے شروع ہونا۔ وہ ایک الگ بات ہے جو سازشیں رچنے والے ہوتے ہیں، انہیں نہ تو دل میں زندگی میں سکون ملتا ہے، ان کے دلوں کو نہ تو اس دنیا کے اندر آرام ملتا ہے، اور بلکہ ان کی سازشیں جب آشکار ہو جاتی ہیں تو اس موقع پر مزید انہیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ زلیخا جس نے الزام لگایا تھا، اگر الزام نہ لگا تو الزام یہ سمجھ کر لگایا کہ یوسف کو رسوا کر دوں گی، لیکن اللہ نے یہ نظام دکھلا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس سے بری ہوئے، بلکہ اس کو خود اقرار کرنا پڑا کہ میں اس گناہ کی دعوت دینے والے خود تھی۔ تو یہی چند اسباق ہیں میرے عزیزوں جو اس سورہ یوسف کے اندر ہمیں دیے گئے ہیں۔ ہم جب بھی اس سورہ یوسف کی تلاوت کریں اس غرض اور اس مقصد سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فیض ہمیں حاصل۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بعض بزرگوں کے معمولات سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، اور اس کا حمل اکثر و بیشتر گر جاتا ہو یا اسے خدشہ ہو، پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ جیسے ہی پریگننسی شروع ہو، حالت حمل شروع ہو، اس موقع پر فوراً وہ سورہ یوسف کی روزانہ تلاوت کا معمول بنا لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا حمل بھی محفوظ رہے گا اور صاحب اولاد بھی وہ۔ ایسے ہی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو، اسے بھی چاہیے کہ سورہ یوسف کی کثرت سے تلاوت کرے، انشاءاللہ رشتے کے اندر آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔